سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت تقدس مع صدر محفل سید شاہ مجتبیٰ قادری اللہ شہزاد حضور سیدی معشوق ربانی قبلہ شہزاد حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ دامت برکاتہ العالیہ وتقدس مع حضرت علامہ سید شاہ کاشف پاشا قبلہ تاج تاریخ خطابت دامت برکاتہ العالیہ تقدس مع حضرت علامہ خطیب ذی شان حضرت ادریس علی اعجاز صاحب قبلہ عظم اللہ شعظم العالیہ عظیم المرتبہ جلیل القدر جمیع مشاقین کرام علماء اعظام سادات کرام دامت برکاتہ العالیہ قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی. ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں شہزاد حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اس مبارک گھر میں سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے. ہم میں عظیم المرتبت جلیل القدر ہستیاں جلوہ افروز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے انتہائی بصیرت افروز نورانی خطابات عالیہ مواعظ حسنہ سے آپ مستفید ہوں گے. پھر اسی مسجد حضرت سیدی معشوق ربانی قبلہ شہزاد حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کی مسجد کے قدیم خطیب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک نورانی خطاب فرمایا. میں اپنے بزرگوں کے حکم کی بجاوری کے لیے اور سعادت مندی کے اصول کے لیے کچھ عرض کر کے اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. اللہ پاک نے حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کو سید الاولیاء بنایا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ نے بھی آپ کی شان بابرکات میں مناقب بیان فرمائے ہیں. ہر ولی نے آپ کی شان آپ کے عظمتوں کا ذکر فرمائے ہیں. آپ کا احترام آپ سے محبت آپ کی تعظیم کا درس دیے ہیں امت کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان بھی عظیم اور بڑا خاندان عطا فرمایا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے نواسے ہیں. آپ نجیب الطرفین سید ہیں. آپ کی امی جان بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی امی جان بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے ابا جان کا نسب شریف حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور آپ کی امی جان کا نسب مبارک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے. اس طرح ابا جان کا سلسلہ بھی عظیم ہے امی جان کا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اس کے دو حصے بنائے غرب کجر. تو ان میں جو بہتر تھا اس میں مجھے منتخب فرمایا. پھر اس کے کئی قبیلے بنائے تو اس میں جو بہترین قبیلہ تھا اس میں منتخب فرمایا. پھر اس کے گھرانے بنائے تو جو بہترین گھرانہ تھا اس میں مجھے منتخب فرمایا. تو میں تم سب میں گھرانے کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں.
تو آپ کی ذات تو ساری کائنات کے سلطانوں کا نام ہے۔ گھرانہ سب گھرانوں کا سلطان گھرانہ ہے، سب گھرانوں میں بڑا گھرانہ ہے۔ اس طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے ہیں تمام خاندانوں میں گھرانوں میں سب سے اعلیٰ میرا گھرانہ، اسی عظیم گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دادی جان ہے، اور حضرت سیدنا علی مرتضی خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے جد امجد ہے۔ اس طرح خاندانی اعتبار سے آپ انتہائی اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ اسی طرح تقوی میں بھی آپ کا انتہائی اونچا مقام ہے، معرفت الہی میں بھی آپ کا اونچا مقام ہے، اور جو درجے اللہ کے پاس بلند ہوتے ہیں دو وجہ سے، ایک تقوی کی بنیاد پر، ایک معرفت کی بنیاد پر۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے پاس بزرگ ترین بڑے درجے والے وہ ہیں جو تقوی میں تم میں سب میں بلند ہیں، تقوی کے اعتبار سے۔ اور معرفت بھی بلندی کا ایک درجہ ہے، کیونکہ انسانوں کو پیدا ہی کیا گیا ہے اللہ کی معرفت کے لیے، اصل مقصود ہی معرفت الہی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر ہماری عبادت کے لیے۔ لیعبدون کا مطلب عبادت کے لیے، لیکن مفسرین کرام نے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمان لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، تاکہ لوگ ہمیں پہچانیں۔ پہچاننا عبادت کے لیے لازم ہے، کوئی پہچانے گا نہیں کسی کو تو اللہ کو پہچانے گا نہیں تو اس کی عبادت کیا کرے گا؟ پہلے پہچانے میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں کیا شان رکھتا ہے، تو پہچان لازم ہے، عبادت ملزوم ہے۔ جیسے دن کا ہونا ملزوم ہے، سورج کا نکلنا لازم ہے، سورج کے نکلے بغیر دن نہیں ہو سکتا۔ لازم ملزوم ہے، عربی کا قانون ہے، کبھی ملزوم بلکہ لازم مراد لیتے ہیں، کبھی لازم بول کر ملزوم مراد لیتے ہیں۔ یہاں عبادت ملزوم ہے، اس کے لیے معرفت لازم ہے، تو یہاں بولا گیا ملزوم مراد لیا گیا عبادت، عبادت مراد لیا گیا لازم عرفان، عبادت بولا گیا عرفان مراد لیا گیا۔ اسی لیے مفسرین کرام نے فرمایا تاکہ یہ مجھے پہچانے، تو معرفت اصل مقصود ہے دنیا میں بھیجے جانے کا، اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو پہچانے، اور جتنا جو زیادہ پہچانتے ہیں ان کی عبادت کا مقام اتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہم بھی عبادت کرتے ہیں، اولیاء بھی کرتے ہیں، انبیاء بھی کرتے ہیں، سب کی عبادت برابر نہیں ہے۔ جس کی اللہ کی پہچان زیادہ ہے اس کی عبادت کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، یہ بات پکی۔ تو اولیاء اللہ کی معرفت مومنین سے بہت بلند درجے پر ہے، ان کی عبادتوں کا جو اونچا مقام ہے ہمارا نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ سردار اولیاء ہے، ان کی عبادت کا مقام اور بلند ہے۔ اب میں آپ کے سامنے زیادہ ٹائم نہیں لیتا، صرف اسی بات کو عرض کر کے بلندیوں کے ملنے کے ذرائع ایک تقوی ہے، ایک معرفت ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ تقوی میں بھی سب اولیوں میں بلند مقام رکھتے ہیں، معرفت الہی میں بھی سب میں بلند مقام رکھتے ہیں، دونوں میں بھی۔ تو اللہ نے پہلے ان کو تقوی پہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا، پھر اپنی ذات و صفات کی معرفت میں اعلیٰ مقام دیا، پھر اس کے ساتھ ان کی شان کے لائق بڑا گھرانہ عطا فرمایا، پھر ولیوں کا سلطان و امام بنایا ہے۔ اس کی وجہ سے میں اسی کی طرف اشارہ کروں، آپ فرماتے ہیں
آپ نے سرداری کا اعلان بھی اللہ کے حکم سے فرمایا. آپ ایک مرتبہ جامع مسجد بغداد کے ممبر پر رونق افروز ہو کر فرمایا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی للہ، میرے یہ قدم ہر اللہ کے ولی کے گردن پر ہیں، ہر ولی کے کاندھے پر ہیں. تو مسجد شریف میں تمام مومنین تھے، اس میں بڑے بڑے درجے کے